أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 اور 129 سورۃ التوبہ کی آخری دو آیات ہیں۔ سورۃ التوبہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور سورہ یونس کا آغاز ہوا چاہتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات عالیہ کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو، چاہے کوئی کافر ہے یا مشرک، چاہے کوئی مومن ہے یا منافق، ہر شخص کو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے چمٹ جانے کا حکم اور ترغیب دی ہے۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور آپ کے اس قدر عظیم اوصاف کے باوجود، آپ کے اس قدر مہربان ہونے کے باوجود، آپ پر اترنے والے دین اسلام کے اس قدر سہل اور آسان ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا اور وہ اس دین سے، دین رحمت سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ایسے لوگوں کے رویے پر غم زدہ اور رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ آپ ان کے سامنے برملا اس بات کا اعلان کر دیں کہ تم قبول کرتے ہو تو کرو، مانتے ہو تو مانو، ورنہ مجھے تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، بلکہ حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرا اس پہ کامل یقین ہے، میرا اس پہ پورا اعتماد ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو بتا دیجئے اور ان کو تنبیہ کر دیجئے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، روگردانی کرو گے،
اپنا ہی نقصان کرو گے، اور میرا تو کامل یقین، اعتماد اور بھروسہ اپنے رب پر ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات عالیہ کا اور اوصاف حمیدہ کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان اوصاف کی کچھ تفسیر بھی پڑھیں گے۔ اور یہ اوصاف در حقیقت اللہ رب العزت کے ایمان والوں پر، بلکہ پوری انسانیت پر، یہ آپ کے جو اوصاف ہیں، آپ میں جو اللہ پاک نے اوصاف رکھے ہیں، یہ در حقیقت اللہ پاک کے احسانات بھی ہیں۔ لقد، بلا شبہ، یقیناً، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اوصاف بیان کیے جانے لگے ہیں، ان میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لقد، بلا شبہ، یقیناً، جاء، آیا ہے، کم، تمہارے پاس، رسول، ایک رسول۔ پہلا وصف، پہلی صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے کوئی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کر دیا، وہ اپنی طرف سے کوئی پیغامات بنا بنا کے تمہیں نہیں سناتے، بلکہ وہ رسول، ایک میسنجر ہے، ایک پیغام رسائی کا کام کرنے والی شخصیت ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا۔ من انفسکم، دوسرا وصف، تمہاری اپنی جانوں میں سے، تم ہی میں سے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم انسان ہو، تو اللہ پاک نے تم میں جو رسول بھیجا، اس نے یہ احسان کیا کہ اس نے وہ رسول جنوں میں سے نہیں بھیج دیا، فرشتوں میں سے نہیں بھیج دیا، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بھیج دیا، بلکہ اس نے تمہاری جنس میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ جیسے سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے، اور دیگر بہت سے مقامات قرآن مجید میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بحیثیت جنس، مقام کے اعتبار سے نہیں، بحیثیت جنس تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ میرا مقام اور سٹیٹس تم سے ڈیفرنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری طرف وہی نازل کی جاتی ہے جو تمہاری طرف نہیں نازل کی جاتی۔ تو من انفسکم کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ احسان کیا کہ اس نے ایسا رسول بھیجا کہ جو تمہاری جنس میں سے ہے، اور اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوا کہ وہ رسول چونکہ تمہاری جنس میں سے ہے، لہٰذا تم اس سے مانوس ہو گئے، اور اس رسول کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کی غمی، اس کی خوشی، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کا کاروبار کرنا، معاملات کرنے، گھریلو زندگی گزارنا، ہر چیز تمہارے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بن گئی۔ اور اگر وہ رسول تم میں سے نہ ہوتا، تمہاری جنس سے نہ ہوتا، تو پھر یقیناً تمہیں اس نبی کو، اس رسول کو فالو کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے نمبر پہ تو تم اس نبی سے اتنی جلدی مانوس ہی نہ ہوتے، اس کی دنیا کوئی اور ہوتی، اس کے جذبات و احساسات، اس کی خواہشات، سارا کچھ تم سے مختلف ہوتا۔
تو اب تمہارے ہی جیسا ایک انسان، تمہاری طرح ہی کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا، اس کو اپنے لیے نمونہ بنانا اور اس کو کاپی کرنا، اس کی اتباع کرنا، یہ تمہارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے من انفسکم، تم میں سے ہی کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسا رسول ہے جو تم عربوں میں سے ہی ہے، قریش میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے ہے، اس کے حسب نسب سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور دور دراز کے علاقے سے آیا ہے اور تم اسے جانتے ہی نہیں ہو، وہ تم میں سے ہی ہے اور تمہاری اس کے ساتھ اچھی طرح شناخت ہے، شناسائی ہے، پہچان ہے۔ اس لیے اس رسول کو قبول کرنا یہ تمہارے لیے آسان ہے۔ دنیا کے اندر انسان کہیں رشتہ کرنے لگے نا تو وہاں بھی انسان اس چیز کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ فلاں بچہ، فلاں کی بچی وہ ہمارے دیکھے ہوئے ہیں، آزمائے ہوئے ہیں، ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر کسی نئی جگہ پہ شادی کریں گے، کراچی میں، بہاولپور میں، امریکہ میں، کسی دوسرے ملک میں جا کے شادی کر دیں گے، پتہ نہیں وہ بچہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے، تو ایک ڈر سا ہوتا ہے۔ کسی سے بزنس کرنا ہو پھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جس شخص کے ساتھ انسان نے پہلے زندگی گزاری ہو، اس کا بچپن دیکھا ہو، اس کی جوانی دیکھی ہو، اس کا اخلاق، کردار، طور اطوار، ہر چیز سے انسان پہلے ہی واقف ہو، اس کی سچائی سے، اس کی دیانت سے، اس کی امانت سے انسان پہلے ہی واقف ہو، تو پھر اس پر اعتماد کرنا کہ واقعی یہ صحیح بات کہہ رہا ہوگا، اور پھر اس کی اطاعت اور اتباع کرنا یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انسانیت پر پہلا احسان یہ کیا کہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے ایک رسول بھیج دیا، پیغام پہنچانے والا بھیج دیا، اور دوسرا احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی شکل میں یہ فرمایا کہ من انفسکم، تم میں سے ہی ایک رسول بھیج دیا۔ اور چوتھا احسان، اچھا اس احسان کا اللہ پاک نے، من انفسکم کے احسان کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور مقامات پہ بھی تذکرہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہاں تو اللہ پاک نے واضح طور پہ احسان کا لفظ استعمال کیا کہ یقیناً اللہ پاک نے ایمان والوں پر اس وقت بہت بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ پاک نے اس وقت اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا جب اس نے ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث فرما دیا۔ تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا احسان اور پانچواں احسان، چوتھا اور پانچواں احسان دونوں ملتے جلتے ہیں۔ وہ اللہ پاک نے انسانیت پر یہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو اوصاف دے کر یہ احسان فرمایا، اور وہ دو اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، چوتھا وصف یہ ہے کہ اس پر بہت گراں گزرتا ہے، اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔ اے انسانوں، تمہارا مشقت میں، تکلیف میں پڑنا یہ اس نبی پہ بہت گراں گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حریص علیکم، اور وہ نبی تمہیں نفع فائدہ پہنچانے کے لیے بہت حریص ہے،
یعنی تمہارا نفع دیکھ کر اس نبی کو خوشی ملتی ہے، اور تمہارا نقصان، تمہاری تکلیف اس نبی پہ بہت گراں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ عزیز بیٹا، عزیز بیٹی، عزیز دوست، پیارے کو کہتے ہیں عزیز۔ اور ایک عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب، اور ایک عزیز کا معنی گراں گزرنا، نقصان دیکھ کر، کسی کا نقصان دیکھ کر تکلیف محسوس کرنا، مشقت میں پڑ جانا، تو یہ بھی اس کا ایک معنی ہوتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا نقصان کسی صورت میں بھی برداشت نہیں ہے، چاہے تم اہل ایمان ہو، چاہے تم کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کسی طرح گوارا نہیں ہے کہ انسانیت کفر و شرک کی اتاہ گہرائیوں میں دھکے کھاتی پھرے اور پھر وہ بالآخر جہنم کا ایندھن بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کسی صورت میں بھی گوارا نہیں۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ فرماتے تھے کہ لوگوں، میری اور تمہاری مثال تو ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہے، آگ جلی ہوئی ہے اور پروانے آ کے، کیڑے پتنگے آ کے اس آگ کے اندر گر رہے ہیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو، ان کیڑوں مکوڑوں کو جو آگ میں گر رہے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے پھینکتا ہے کہ نہ آگ میں گرو۔ تو فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اے لوگوں، تم باغ باغ کر، رسیاں تڑوا تڑوا کر جہنم کی آگ میں جا رہے ہو، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر تمہارے گریبانوں سے، تمہاری گردنوں سے تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے سے جہنم کی آگ سے دور کھینچ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات اس قدر گراں گزرتی، لوگوں کا جہنم میں جانا، لوگوں کا کفر و شرک پر ڈٹا رہنا اور ایمان اور ہدایت کو قبول نہ کرنا اس قدر آپ پہ گراں گزرتا کہ اللہ پاک کو وقتاً فوقتاً آپ کو تسلی دینے کے لیے قرآن مجید میں آیات نازل فرمانا پڑتا۔ سورۃ القحف، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے پیچھے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے، کیا آپ ان کے پیچھے لگ کر اور ان کے دکھ اور غم کی وجہ سے کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے؟ اس قدر آپ کو تکلیف تھی اس بات کی کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، لوگ جہنم سے بچتے کیوں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کافروں کے متعلق آپ کے سامنے مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی نبی رحمت ہیں کہ جب طائف کی وادی میں جاتے ہیں لوگوں کو توحید کی، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور وہاں آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، آپ کو لہو لہان کیا جاتا ہے، آپ کو مارا بھی جاتا ہے، آپ کو گھمایا بھی جاتا ہے شہر میں، اور 10 دن آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹا آپ کے ساتھ مس بہیو کیا جاتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، انسلٹ کی جاتی ہے، اور آپ تھک ہار کر، زخمی ہو کر، چکنا چور ہو کر، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ ایک باغ میں ایک سائے میں بیٹھ جاتے ہیں ٹیک لگا کر، اور اللہ پاک
اوپر سے جبریل امین کو بھیج دیتے ہیں۔ جبریل امین، بادلوں کے اندر سے آواز آتی ہے، جبریل امین فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے 2 پہاڑوں کے فرشتوں کو میرے ساتھ بھیجا ہے، جو پہاڑوں کے ذمہ دار ہیں، اللہ پاک نے ان 2 فرشتوں کو بھیجا ہے، اگر آپ حکم کریں تو ان طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل کر پیس کر رکھ دیا جائے، جو انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر اس وقت جب اتنی زیادتیاں کی گئی ہوں ان کی طرف سے، اور جرم کیا تھا آپ کا ان کے ساتھ کوئی جائیداد کا، کوئی پہاڑوں کی ملکیت کا تو جھگڑا نہیں تھا، آپ کا تو کوئی اختلاف جھگڑا ہے ہی نہیں تھا، دنیاوی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا، کوئی لینی دینی نہیں تھی، آپ کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ جہنم سے بچ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تکلیف کے موقع پر بھی ان لوگوں کے متعلق کیا جواب دیا تھا جبریل امین کو؟ کہا تھا لا، نہیں اے جبریل امین، مجھے ان لوگوں کی تباہی و بربادی تو عزیز نہیں ہے، میں اس لیے تو ان کے پاس تھوڑا آیا تھا، میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا اور اختلاف تھوڑا ہے، میری تو خواہش یہ ہے کہ یہ توحید کو اختیار کر لیں، چلے کوئی بات نہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، اے اللہ میری اس قوم کو سمجھ نہیں ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کس قدر ان کا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا لا، نہیں، ان کو پہاڑوں کے درمیان کچلنے اور پیسنے کی ضرورت نہیں ہے، بل ارجو، بلکہ مجھے اللہ سے امید ہے، مجھے امید ہے، اور ایک داعی کو ایسے ہی اپنے رب سے پر امید ہی رہنا چاہیے اور اپنی دعوت کے نتیجے نکلنے کا پورا یقین رکھنا چاہیے۔ داعی مایوس نہیں ہوتا، میں نے اتنی دفعہ دعوت دی ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ذرا، آپ فرماتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اگر یہ نہیں نا توحید کو اختیار کر رہے، اللہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ ضرور پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کافروں کے ساتھ ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، آپ نہیں چاہتے ان کو تکلیف پہنچائیں، آپ نہیں چاہتے ان کو ہلاک کر دیا جائے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ ہدایت سے، ایمان سے دور رہیں اور جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اللہ اکبر، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت شاق ہے، اس پہ بہت گراں ہے، ما جو عنتم، تم مشقت میں پڑو، یا ما کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ عنتم، تم مشقت میں پڑو، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تکلیف میں پڑو، دنیا میں یا مرنے کے بعد جہنم کے عذاب کی شکل میں تم کسی تکلیف میں پڑو، اس پہ یہ بہت گراں ہے، بہت بھاری ہے۔ حریص علیکم، وہ تم پر بہت حرص رکھنے والے ہیں، یعنی تمہیں فائدہ پہنچانے میں بہت حریص رہتے ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچ جائے، یہ سدھر جائیں، یہ صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد بطور خاص، یہ تو ساری انسانیت کے متعلق آپ کے اوصاف تھے نا، اس کے بعد فرمایا کہ بالمؤمنین، ایمان والوں پر رؤوف الرحیم،
آپ بہت ہی شفقت کرنے والے، رؤوف بہت شفقت کرنے والے، اور رحیم نہایت مہربان۔ اور ایمان والوں کے متعلق تو آپ کا انداز کچھ خاص ہی نرالا تھا۔ ایمان والوں سے تو کچھ آپ کو خاص ہی محبت اور شفقت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو نبی کافروں سے اس قدر ہمدردی کرنے والا ہے، وہ نبی ایمان والوں سے کتنی شفقت اور مہربانی کرنے والا ہو۔ وہ نبی ہے جو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی امت پر مسواک فرض کر دی جائے، اور اس کی امت مسواک ڈھونڈنے کی وجہ سے ہر نماز سے پہلے مسواک ڈھونڈنے کے لیے مشقت اور مصیبت میں پڑ جائے۔ اس نبی کو تو یہ بھی گوارا نہیں۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کے ایمان والوں کے مشقت میں پڑ جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ان پر ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا واجب، فرض، لازمی قرار دے دیتا، لیکن مشقت میں پڑ جانا تھا، لوگوں کو مسواک نہیں ملنی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان والے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے دوران پیچھے سے کسی چھوٹے شیر خوار بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں مزید قرآن کی تلاوت جاری رکھوں اور قرآن پڑھوں، لیکن جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نا کہ وہ اپنے ماں کی گود میں نماز کے اندر رونا شروع کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ میں محمد اس نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، فَأُخَفِّفُ الصَّلَاةَ من شدت وجد امہ بہ، میں اس تکلیف کو محسوس کرتا ہوں جو اس وقت اس بچے کی ماں محسوس کر رہی ہوتی ہے، جس کرب سے اس بچے کی ماں اس وقت گزر رہی ہوتی ہے، میں محمد اسے محسوس کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ کے باہر کسی علاقے سے آپ کے پاس آئے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے، 20 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ 20 دن کے بعد اب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقاً رحیماً، آپ بڑے ہی رفیق، بڑے ہی دوست اور بڑے ہی رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے تھے، اس لیے آپ نے ہماری طبیعتوں سے، مزاجوں سے، چہروں سے پڑھ لیا، پہچان لیا کہ اب ہم اپنے گھر والوں سے اداس ہو گئے۔ تو آپ نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب تم اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہاں، اب ہم اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو میں نے تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، دین کی بنیادی تعلیمات سکھائی ہیں، وہ جا کر اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 20 دن آپ کے پاس رہے، وہ آپ کا کیا وصف بیان کرتے ہیں کہ کانا رفیق الرحیمہ، آپ بڑے ہی نرم دل، رفیق، دوست اور بڑے ہی مہربان تھے۔
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں آپ کا فرمان ہے، فرمایا کہ سب نبیوں کو اللہ پاک نے ایک ایک آپشن دیا تھا، ایک ایک دعا، کہ ایک دعا ایسی جو تم نے مانگنی ہے مانگ لو، میں قبول کروں۔ ایک دعا، نبی کی بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہے، اس مولا کی مرضی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا اختیار دیا، وہ لازمی قبول ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں محمد نے وہ دعا سنبھال کر رکھ لی ہے کل قیامت کے دن کے لیے، کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ وہ دعا کا آپشن میں اس وقت استعمال کروں گا کل قیامت کے دن، مشقت کی، مصیبت کی، پریشانی کی گھڑیوں میں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے اوصاف تو بہت زیادہ ہیں، یہاں اللہ پاک نے صرف چند اوصاف بیان کیے، اور یہ سارے اوصاف ہونے کے باوجود، اتنا مہربان نبی ہونے کے باوجود، اور اتنا آسان دین ہونے کے باوجود، اگر پھر بھی کوئی منہ موڑتا ہے، پھر بھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے چمٹنے کی کوشش نہیں کرتا اور وہ آپ سے دور بھاگتا ہے، تو پھر فرمایا، ایسے لوگوں کو تنبیہ فرمائی اگلی آیت میں، فَإِن، پھر اگر تولوا، وہ منہ موڑیں، فَإِن، پھر اگر تولوا، وہ منہ موڑیں، فَقُل، تو کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ حسبی کا مطلب ہے مجھے کافی ہے، حسبی کے آخر میں جو چھوٹی یا ہے یہ میں کا معنی دے رہی ہے، حسبی مجھے کافی ہے، اور حسبو کا تجھے کافی ہے، حسبنا ہم سب کو کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو حسبی مجھے کافی ہے، اور یہاں پر زبر لگائی گئی ہے آگے ملانے کے لیے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ بلکہ گرامیٹیکلی اس کے اندر ہی کا ترجمہ بھی کریں گے، مجھے اللہ کافی ہے نہیں، بلکہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، یعنی اگر دنیا کے سب لوگ بھی میرا ساتھ چھوڑ جائیں، سارے وسائل ختم ہو جائیں، افرادی قوت، وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، دنیا کی ساری بڑی بڑی طاقتیں، کفر اور بڑے بڑے طاغوت جمع ہو جائیں میرے خلاف، ہر طرف سے مایوسی کے آثار ہوں، ہر طرف سے اندھیرا نظر آ رہا ہو، تو ایسے حالات کے اندر بھی مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن اسلحے کے زور پہ نہیں لڑتا، افرادی قوت کے زور پہ مقابلہ نہیں کرتا، اس کا اپنے اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے، اس کی مدد پر پورا یقین ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے بعد ایک دفعہ جنگ کے بادل چھٹ گئے، کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو پھر بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر دوبارہ جمع ہو کر، دوبارہ سے پلاننگ کر کے، منصوبہ بندی کر کے، دوبارہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ رہے ہیں، اور اب وہ پہلے سے زیادہ تیاری اور قوت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایمان والوں نے اس وقت کیا کہا تھا؟
کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا تھا جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ گئی تھی، اکیلے ابراہیم تھے، آگ تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آتے ہیں تو آنے دو، اتحادی فوجیں آتی ہیں تو آنے دو، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اس سے بہتر کوئی کارساز، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا جب دنیا کا ہر سہارا ختم ہو گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کے اندر جب آپ کو پھینکا گیا تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہلوائی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، باوجود اس کے کہ مجھے اللہ پاک نے جان نثار صحابہ بھی عطا فرمائے، انصار و مہاجرین بھی عطا فرمائے، لیکن بھروسہ افرادی قوت پہ نہیں، بھروسہ اسلحے اور ساز و سامان پہ نہیں، تیاری کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، افراد بھی تیار کرو، ساز و سامان بھی تیار کرو، لیکن بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ کی ذات پہ۔ یہ کافر کا طرز عمل ہے کہ اسلحے پہ بھروسہ، مشینوں پہ سہارا، ایٹم بم پہ بھروسہ۔ حسبی اللہ، اصل میں جملہ یوں تھا اللہ حسبی، اللہ مجھے کافی ہے، لیکن حسبی کو شروع میں لانے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، حسر کا معنی، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے حسبی اللہ، مجھے صرف اور صرف اللہ کافی ہے، مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل سہارا، سب چھوٹے چھوٹے سہارے یہ تو کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سب سہاروں سے بڑا سہارا، سب سہاروں کا بڑا سہارا وہ اللہ ہے، اور مجھے وہی کافی ہے۔ حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا ہو، مگر وہی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا بھروسہ اسی پر ہے جو معبود برحق ہے، علیہ، اسی پر توکلت، میں نے بھروسہ کیا، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اور بھروسہ، توکل بھی یہی ہے کہ وسائل اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن ان اسباب پر، ان وسائل پر بھروسہ نہ رکھو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہوا، اور وہی رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش کائنات کی سب سے عظیم چیز، اللہ کا عرش، تو وہ عرش جو پوری کائنات کی تمام مخلوقات کی چھت ہے، سب سے اوپر ہے، اس عرش عظیم کا جو رب مالک ہے، میرا بھروسہ، میرا توکل اسی پر ہے، اور وہی مجھے کافی ہے۔ حسبی اللہ، اللہ پاک نے یہاں یہ اتنا شاندار کلمہ لفظ کل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید کے اندر جن دعاؤں کے ساتھ لفظ کل ہوتا ہے نا، ان کی بڑی عجیب تاثیر ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے خود یہ کلمہ سکھایا ہے اپنے بندوں کو، میرے بندو یوں مجھ سے مانگو، یوں مجھے پکارو، کل ربی زدنی علما، کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
قل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ کلمہ کثرت سے اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں۔ جب ہر طرف سے مایوسی نظر آ رہی ہو، جب سارے وسائل ساتھ چھوڑ جائیں، دنیا کے سب سہارے ٹوٹ جائیں، ہر طرف تاریکی ہو، ہر طرف اندھیرا ہو، ہر طرف مایوسی ہو، کچھ نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر اس کلمہ کو پڑھا کریں اور یقین کے ساتھ پڑھا کریں، جس یقین کے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پڑھا تھا، جس یقین کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ نے پڑھا تھا، تو اللہ پاک نے آگ کو گلزار کر دیا تھا۔ اسی یقین کے ساتھ جب ہم انشاءاللہ اس کلمے کو پڑھیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور اللہ پاک اپنے معجزات دکھائے گا۔ اس دعا کو اپنے صبح و شام کے اذکار میں اور نماز کے اندر سلام سے پہلے کی دعاؤں میں، سجدے کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اگرچہ سجدے رکوع میں منع ہے، لیکن اگر بطور دعا کو چیز قرآن مجید کی پڑھی جائے تو وہ جائز ہے۔ بعض روایات میں اس دعا کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ بھی موجود ہے، لیکن وہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس دعا کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک دعا ہے اور اللہ پاک نے لفظ کل کے ساتھ اپنے بندوں کو پڑھنے کا حکم دیا، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھی ہے، صحابہ نے بھی پڑھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے چمٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اب اپنی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور یقین عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔